اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا۔ ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ سورۃ مریم آیا 61۔ جناتی عدن، ابدی جنتیں ہیں، سچی توبہ کرنے والوں کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جہاں سے انہیں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی نعمتیں زائل ہوگی، ان کے لیے سدا بہار رونقیں کبھی ختم نہ ہونے والی خوشیاں ہوں گی۔ اللہ وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے۔ ان جنتوں کا وعدہ رحمان نے کیا ہے اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ عباد سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اس اعتبار سے تو سبھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، انہیں رزق دیا، ان کی زندگی کے لیے ہر طرح کے انتظامات کیے۔ وعد الرحمن بالغیبی، جن کا رحمان نے بن دیکھے وعدہ کیا، یعنی رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو بندوں نے نہ دیکھا ہے نہ ان کا مشاہدہ کیا ہے، پھر بھی وہ اس پر ایمان لائے اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہے۔ رب رحمان نے اپنے بندوں کے ایمان بالغیب کی مدح فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جنت کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا رکھا ہے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ سورۃ سجدہ آیا 17۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یعنی یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے، یعنی جنت کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، کیونکہ رب رحمان نے تو وعدے میں رد و بدل کرتا ہے، نہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ سورۃ مزمل آیا 18۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے۔ سورۃ النساء آیا 87۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے۔ سورۃ النساء آیا 122۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہ سنیں گے اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ سورۃ مریم آیا 62۔ لا يسمعون فيها لغوا، اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ اس میں کوئی باطل بات نہیں سنیں گے، یعنی جنت میں فضول، فحش، بے معنی کلام نہیں سنیں گے، یعنی وہ جنت میں بے فائدہ لغو اور گناہ پر مبنی باتیں نہیں ہوں گی جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ الا سلاما، سلام کے سوا، یعنی وہ صرف ایسی باتیں سنیں گے جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہوں گی، یعنی خیر اور بھلائی کی باتیں، ذکر الہی، سلام وغیرہ۔ یعنی وہ صرف ایسی باتیں سنیں گے جو ہر عیب سے پاک ہوں گی، یعنی ذکر الہی، سلام، پرسرور باتیں، بشارت، دوستوں کے درمیان خوبصورت اور اچھی اچھی باتیں، رحمان کا خطاب، حوروں، فرشتوں، غلمان کی دل ربا آوازیں، طرب انگیز نغمات اور نرم الفاظ سننے کو ملیں گے، کیونکہ یہ سلامتی کا گھر ہے، یہاں ہر لحاظ سے کامل سلامتی کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا، یعنی ان کے لیے وہاں لذیذ مشروبات اور کھانا ہوگا۔ وہ چاہیں گے طلب کریں گے، جب چاہیں گے جو چاہیں گے ہمیشہ موجود پائیں گے۔
ان کی تکمیل، ان کی لذت اور ان کا حسن یہ ہے کہ یہ معلوم اوقات میں ہوں گے، بکرتوں عشیہ، تاکہ ان چیزوں کا وقوع بعظمت اور ان کا فائدہ کامل ہو۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ سورۃ مریم آیا 63۔ تلک الجنہ، یہ وہ جنت ہے، یعنی جنت جن کے اوصاف اور جس کی خوبیاں ہم نے بیان کی ہیں، التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ جنت کی وراثت توبہ کر کے ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے کو ملے گی۔ جنت کی وراثت نفس سے نہیں، عمل سے ملے گی۔ جنت کی وراثت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہی ملے گی، یعنی یہ وراثت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر فرائض ادا کرتے رہے اور اس کے عذاب کے خوف سے نافرمانیوں سے اجتناب کرتے رہے۔ جنت کی وراثت دائمی ہوگی، کبھی ان سے کسی اور کو منتقل نہیں ہوگی، اور وہاں سے کسی اور مقام پر نہ منتقل ہونا چاہیں گے نہ انہیں کہیں بھیجا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے، اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنے بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنی عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 1 سے 11۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے ایمان اور یقین میں پختگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر انسان اللہ تعالیٰ کے وعدے کے حصول کے لیے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے انسان آزاد زندگی کو اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی پابندیوں والی زندگی بنا لیتا ہے، یوں مشکل قربانی کا ثبوت دیتا ہے جس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ سورۃ مریم آیا 64۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جیسا کہ اب آپ ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کو کیوں نہیں آیا کرتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے بجز آپ کے پروردگار کے حکم سے، اسی کا ملک ہے، اور ہمارے آگے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ یعنی فرشتوں کا اختیار نہیں کہ وہ تبھی تنزل کرتے ہیں جب انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سورۃ تحریم آیا 6۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، یعنی جو دنیا اور آخرت میں ہے، ماضی، حال، مستقبل، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی تقدیر ہے، جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے وہ اسے نافذ کرتا ہے، اور جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ اسے مؤخر کر دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے والا نہیں، جیسا کہ فرمایا،
آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ سورۃ الضحیٰ آیہ 3۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتی هل تعلم لہ سمیہ۔ وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے اور جو بھی ان کے درمیان ہے، چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ سورۃ مریم آیہ 65۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور متصرف ہے۔ زمین اور آسمان میں اس کی ربوبیت اور ان کا بہترین کامل ترین نظام کے مطابق رواں دواں رہنا، جس میں غفلت کا کوئی شائبہ ہے، نہ کوئی چیز بے فائدہ اور نہ کوئی چیز باطل ہے۔ اس حقیقت پر قطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس میں مشغول نہ کریں، بلکہ آپ ان امور میں اپنے آپ کو مشغول کریں جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں اور جن کا فائدہ آپ کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ ہے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کا کوئی شریک نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بڑا بردبار ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔ رب وہ ہے جو بتدریج نشو نما کرتا ہے۔ وحی کے نزول میں آنے والے وقفے کے حوالے سے رب العزت نے فرمایا، وہ آسمان، زمین اور جو ان کے درمیان ہے ہر چیز کی نشو نما کرنے والا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کس ترتیب کے ساتھ کب کون سے احکامات لائے جائیں۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا پابند بنائیں اور اسی کے اوامر و نواہی پر کاربند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں اور اس کو کامل ترین طریقے سے قائم کریں۔ رب العزت نے فرمایا، اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 131 اور 132۔ عبادت پر قائم رہنے کے لیے زمین والوں کو اپنی ساری سرگرمیوں میں آسمان والے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان مادی ضروریات کی کشمکش میں پھنستا ہے، اس بھنور سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی بہترین صورت صلاۃ ہے۔ خواہشات نفس کے دباؤ میں انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ ان مجبوریوں سے اوپر اٹھنے کے لیے حوصلوں کی ضرورت ہے جو کلام اللہ کے ساتھ مستقل تعلق کے بغیر نہیں آتا، جو تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کے ساتھ آتا ہے، یعنی حق پر جمے رہنے اور صبر کرنے کے ساتھ آتا ہے۔ هل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی کوئی اس کے مثل اس جیسا نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کیا آپ تمام مخلوق میں سے اس کا کوئی ہم نام، کوئی مشابہت اور مماثلت رکھنے والی ہستی جانتے ہیں؟ یہ استفہام نفی کا معنی دیتا ہے، جو عقلاً معلوم ہے، یعنی آپ کسی ایسی ہستی کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والی، اس کے مشابہ اور مماثل ہو، کیونکہ وہ رب ہے اور وہ دوسرے مربوب اور وہ خالق ہے، اور دیگر تمام مخلوق ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، اور دیگر تمام ہر لحاظ سے بذات محتاج ہیں۔ وہ کامل ہے جو ہر لحاظ سے کمال مطلق کا مالک ہے، دیگر تمام ناقص ہیں، کسی میں کوئی کمال نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا۔ بس یہ اس حقیقت پر برہان قاطع ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا عبودیت کا مستحق ہے، اس کی عبادت حق اور ما سوا کی عبادت باطل ہے۔
اس لیے اس نے صرف اپنی عبادت کرنے اور اس پر پابند رہنے کا حکم دیا، اور اس کی علت یہ بتلائی کہ وہ اپنے کمال، اپنی عظمت اور اسماء حسنہ میں منفرد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اسی پر استقامت رکھیں، ہمیں اسی پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔